اللہ وبرکاتہ۔ خبروں کے دوسرے نشریے کے ساتھ میں ہوں عبید طاہر۔ پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین الشریفین کو تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا۔ صاحب سمو امیر کی سرپرستی میں قطر اقتصادی فورم کا دوسرا ایڈیشن پرسوں پیر کے دن شروع ہو رہا ہے۔ فضائی ٹرانسپورٹ کے عالمی اتحاد آئیٹا کی سربراہ کانفرنس اور سالانہ اجلاس کل سے دوحہ میں شروع ہو رہا ہے۔ اور غزہ پٹی پر اسرائیلی حملے کے بعد حماس گروپ نے عہد کیا ہے کہ وہ اس کا جواب دے گا۔ ادھر یوکرین کے مشرقی شہر سیورودونیتسک کے قریب شدید لڑائی کی اطلاعات ہیں۔ اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سعودی عرب کے فرمانروا خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو شہزادہ سعود بن محمد بن ترکی بن عبدالعزیز بن ترکی آل سعود کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اسی مناسبت سے سعودی عرب کے فرمانروا خادم الحرمین الشریفین کنگ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو شہزادہ سعود بن محمد بن ترکی بن عبدالعزیز بن ترکی آل سعود کی وفات پر تعزیتی تار روانہ کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی سرپرستی میں پرسوں پیر کے دن سے قطر اقتصادی فورم کے دوسرے ایڈیشن کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس فورم کا اہتمام بلومبرگ کے تعاون سے کیا جا رہا ہے۔ 2 روزہ اس اہم عالمی فورم میں عالمی معیشت کو درپیش چیلنجوں پر غور و خوض کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک دوسرے کے افکار اور خیالات کو شیئر کرنے اور نئے آئیڈیاز کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی یہ ایک اہم بین الاقوامی پلیٹ فارم ہے۔ میڈیا سٹی کے CEO اور قطر اکنامک فورم 2022 کی آرگنائزنگ کمیٹی کے چیئرمین شیخ علی بن عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی نے کہا کہ فورم میں کئی ملکوں کے سربراہوں اور قائدین کی شرکت، اعلی حکام اور سرکاری شخصیات اور پالیسی ساز اور تجارتی رہنماؤں کی آمد سے اندازہ ہوتا ہے کہ قطر تجارت، سرمایہ کاری، کھیل اور تعلیم کے حوالے سے علاقائی اور عالمی سطح پر ایک ممتاز مقام رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم سفارتی مرکز کی حیثیت سے بھی دوحہ کا نمایاں مقام ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ LNG کے شعبے میں قطر سر فہرست ملکوں میں شامل ہے اور اسی طرح وہ 2022 کے فٹ بال ورلڈ کپ کا میزبان ملک بھی ہے۔ دوحہ میں کل اتوار کو پوری دنیا کے ایویشن سیکٹر کے لیڈران کی سالانہ کانفرنس ہو رہی ہے۔ یہ دوسرا موقع ہے کہ آئیٹا کی سمٹ اور اجلاس کی میزبانی قطر کر رہا ہے۔ آئیٹا کے 78ویں سالانہ سیشن کے اجلاس 21 جون تک جاری رہیں گے۔ اس موقع پر سربراہ اجلاس بھی منعقد ہوگا۔ جمہوریہ سیرالیون کے صدر جناب جولیس مادا بیو سرکاری دورے پر آج دوحہ پہنچ گئے ہیں۔ دوحہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر وزیر بلدیات ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبیعی اور ملک میں سیرالیون کی سفیر محترمہ اشاط حاجہ نے ان کا اور ان کے ہمراہ وفد کا استقبال کیا۔ لیبیا میں صدارتی کونسل کے سربراہ ڈاکٹر رشاد محمد العلیمی نے یمن میں کیو چیریٹی کے انسانی کردار کی تعریف کی ہے۔ قطر کے دورے پر آئے ہوئے لیبیا کے اعلی اہلکار نے قطر چیریٹی کے CEO جناب یوسف احمد الکواری کے ساتھ ملاقات کے دوران ان خیالات کا اظہار کیا۔ جناب الکواری نے اس موقع پر انسانی اور مختلف امدادی شعبوں میں کیو چیریٹی کے منصوبوں اور اس کے پروگراموں پر روشنی ڈالی۔ قابض اسرائیلی فوج کے جنگی جہازوں نے فلسطین کے علاقے غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر کئی حملے کیے ہیں، البتہ کسی طرح کے جانی نقصان کی اطلاعات نہیں ہیں۔
حملے میں اسرائیل کے جنگی بحری جہازوں نے بھی حصہ لیا اور کھلے سمندر میں فلسطینی ماہی گیروں یا فشرمین پر گولیاں چلائیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں نے اسرائیل کے جنوبی علاقے کی طرف ایک میزائل فائر کیا تھا، جس کے جواب میں اس نے فضائی حملے کیے ہیں۔ واضح ہے کہ اس طرح کی کشیدگی خطے میں کئی ماہ بعد دیکھنے میں آئی ہے۔ ادھر فلسطینی گروپوں نے اسرائیلی جارحیت کا جواب دینے کا عہد کیا ہے۔ اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ترجمان حازم قاسم نے کہا کہ قابض اسرائیل کے جرائم کی سزا دی جائے گی۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ ایک طرف جہاں امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ ایٹمی معاہدے میں اس شرط کے ساتھ دوبارہ شامل ہوا جا سکتا ہے کہ ایران دیگر مسائل کو اس سے الگ رکھے، ایران کے صدر جناب ابراہیم رئیسی نے کہا کہ امریکی حکومت ایک طرف ان کے ملک کو یہ پیغام بھیجتی ہے کہ ویانا میں معاہدے تک پہنچا جا سکتا ہے، لیکن دوسری جانب مزید پابندیاں بھی ان کے ملک پر عائد کر دی جاتی ہے۔ ایک دیگر بیان میں ایران کے وزیر خارجہ جناب حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ ایک اچھے اور پائیدار معاہدے تک پہنچنے کے لیے سفارتکاری ہی سب سے بہتر ذریعہ ہے۔ اسی دوران میں ایران کے ایٹمی توانائی کی اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ IAEA یا بین الاقوامی ایٹمی ایجنسی اچھی طرح جانتی ہے کہ نتنز ایٹمی پلانٹ میں کیا ہو رہا ہے۔ یوکرین کے مشرقی علاقوں میں روس اور یوکرین کے فوجی دستوں کے درمیان شدید لڑائی کی اطلاعات ہیں۔ دارالحکومت کییو میں سرکاری اہلکاروں نے کہا ہے کہ ان کی فوج لوگانسک کے شہر سیورودونیتسک میں ثابت قدم ہے اور شہر کے قریب خوفناک جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ یوکرین نے ایک بار پھر اپنا یہ مطالبہ دہرایا ہے کہ اس کو جدید ترین اسلحہ فراہم کیا جائے۔ یورپی یونین نے کییو کو ایک طرف مزید ہتھیار دینے کا وعدہ کیا ہے اور دوسری جانب یونین میں شمولیت کے لیے اس کو امیدوار کی حیثیت دے کر سیاسی طور پر بھی سپورٹ فراہم کی ہے۔ امریکہ کی سربراہی میں قائم دنیا کی بڑی معیشتوں کے فورم کے تیسرے آن لائن اجلاس کے دوران امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے روس پر الزام لگایا ہے کہ اس نے ہی انرجی کرائسس کو ہوا دی اور دنیا میں مہنگائی کا سبب بنا ہے۔ انہوں نے فورم کے شرکاء سے اپیل کی کہ وہ اس جنگ کے اثرات کو کم کرنے کے لیے کام کریں جس نے پوری دنیا میں انرجی اور غذائی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش اور بھارت میں شدید موسمی بارشوں کی وجہ سے کئی علاقوں میں سیلاب آ گیا ہے۔ انتہائی تیز بارشوں کی وجہ سے پیش آنے والے حادثوں میں درجنوں افراد جاں بحق اور 60 لاکھ سے زیادہ بے گھر ہو گئے ہیں۔ دونوں ملکوں میں فوجی دستے پانی میں پھنسے ہوئے ہزاروں لوگوں کی جانیں بچانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش سے آنے والی خبروں کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شدید بارشوں کی وجہ سے کم از کم 25 افراد کی وفات ہو گئی ہے۔ بنگلہ دیشی حکومت نے ملک کے اکثر علاقوں میں اسکولوں کے ایگزامز کو سسپینڈ کر کے اسکولوں کی عمارتوں کو سیلاب کی وجہ سے بے گھر ہونے والوں کے لیے عارضی پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور قطر ٹورزم نے اعلان کیا ہے کہ مئی کے مہینے میں 1,66,000 ٹورسٹ نے قطر کی وزٹ کی۔ رواں سال 2022 کے دوران ماہانہ تعداد کے اعتبار سے ٹورسٹ کی یہ تعداد سب سے زیادہ ہے، جس کی وجہ مئی کے دوران منعقد کی گئی سیاحتی تقریبات اور دیگر آفرز تھیں۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین الشریفین کو تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی سرپرستی میں قطر اقتصادی فورم کا دوسرا ایڈیشن پرسوں پیر کے دن سے شروع ہو رہا ہے۔
ایئر ٹرانسپورٹ کے عالمی اتحاد آئٹا کی سربراہ کانفرنس اور سالانہ اجلاس کل سے دوحہ میں شروع ہو رہا ہے۔ فلسطین کے علاقے غزہ پٹی پر اسرائیلی فضائی حملے کے بعد حماس نے عہد کیا ہے کہ وہ اس کا جواب دے گی۔ ادھر یوکرین کے مشرقی شہر سیورودونیتسک کے قریب شدید لڑائی کی اطلاعات ہیں۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون ہشام البلوچی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔